الرحمن الرحیم۔ صرف مرنے والوں نے جنگ کا خاتمہ دیکھا ہے۔ جنگ زندگیاں ہی نہیں، نسلیں بھی نکل جاتی ہے۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ تاریخ نے جیتنے والے سپہ سالاروں کو اپنے دشمنوں کے سپہ سالاروں کی لاشوں پر روتے دیکھا ہے۔ قتل اگرچہ برا ہے لیکن فتنہ اس سے بھی برا ہے۔ ہر ممکن طریقے سے مسئلے کو بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کریں ورنہ جنگ آخری طریقہ ہے۔ فتنے کو دبانے کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے، اپنے مقبوضہ علاقوں کو چھڑانے کے لیے جنگ لڑی جاتی ہے۔ نوجوان اور گھوڑے جنگوں کی شان ہوا کرتے ہیں۔ سود کھانا اللہ سے جنگ ہے۔ جنگ میں ہر کام جائز نہیں، جنگ صرف مقاتلین کے خلاف ہوتی ہے جب تک وہ ہتھیار نہ ڈال دیں۔ جب ہتھیار ڈال دیں تو تب بھی انہیں نہیں مارا جا سکتا۔ ہتھیار ڈالنے والوں کو صرف قیدی بنایا جا سکتا ہے یا چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ان اخلاقی قوانین کی پابندی نہیں کرتا تو وہ فساد کا ارتکاب کرتا ہے۔ سکندر اعظم نے جنگیں کیوں لڑیں؟ سکندر اعظم ایک باہمت نوجوان تھا، وہ دنیا فتح کرنے نکلا۔ یہ علاقوں کے فتوحات کا معرکہ تھا۔ اس نے آدھی دنیا فتح کی اور اپنے نام کا لوہا منوایا۔ اس نے برصغیر کی زرخیز زمین پر اپنے ہاتھی اور گھوڑے دوڑائے۔ جنگ میں پیٹھ دکھانے والے کو اپنے ہی ساتھی مار دیتے ہیں۔ متروں، سب سے بڑھ کر جنگ کے پیچھے انسان کا غرور و تکبر ہوتا ہے۔ تاریخ عالم فتوحات و شکست، جرائم و سزا کا ایک ریکارڈ ہی نہیں بلکہ محسنین کی داستان بھی ہے۔ مقابلہ کرنے والا کچھ لینا چاہتا ہے اور محسن کچھ دینا چاہتا ہے۔ بادشاہ مقابلے کرتے رہے اور آخرکار کھنڈرات کی شکل میں اپنی عبرت کی داستان چھوڑ گئے۔ ذل سبحانی اور عالم پناہ کہلانے والے آن جہانی اور فانی ثابت ہوئے۔ مقابلہ انسانوں میں نفرت کا بیج بوتا ہے اور مقابلے کی انتہائی شکل جنگ ہے۔ انسانوں کی کھوپڑیوں پر بیٹھ کر شاہی فرمان جاری کرنے والے ہلاکو خان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قابل نفرت رہے۔ انسان امن چاہتا ہے اور اس کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے جنگ کی تیاری کرتا ہے۔ امن کی خاطر جنگ مقابلے کا کرشمہ ہے۔ کامیاب فاتح آخر ایک قاتل ہی ہوتا ہے۔ ہلاکو ہو یا سکندر اعظم، کام ایک ہی ہے اور غالباً انجام بھی ایک ہی ہے۔ دنیا کو فتح کرنا اور خالی ہاتھ گھر سے باہر پردیس میں مرنا کامیابی کا المیہ ہے۔ کفر اور اسلام کی جنگ میں مومن اور منافق کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ کفر اور اسلام کی جنگ میں مردوں کے ساتھ عورتیں اجر میں برابر کی شریک ہیں۔ جنگ کی تیاری امن کے تحفظ کا ذریعہ ہے، لیکن اگر تیاریاں حد سے بڑھ جائیں تو امن کا مفہوم ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میدان جنگ میں کفار سے دو بدو مقابل ہو تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ اور سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرو۔ مہابھارت دنیا کی سب سے بڑی لڑی جانے والی جنگ مہابھارت ہے۔ اس جنگ میں اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو گئی تھی۔ جنگ کا مقصد صرف مارنا رہ گیا تھا، جو سامنے آتا مارا جاتا۔ جنگ کے خاتمے پر صرف 6 لوگ زندہ بچے تھے۔ 5 پانڈو سگے بھائی تھے اور چھٹے شری کرشن جی تھے۔ 5 بھائیوں نے اس ڈر سے ایک ہی لڑکی سے شادی کر لی کہ کہیں الگ نہ ہو جائیں۔ کفر اور اسلام کی جنگ سے اللہ اہل ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ سود کھانا اللہ سے جنگ ہے۔ مقابلہ انسانوں میں نفرت کا بیج بوتا ہے۔ مسلمانوں کو مرعوب ہو کر صلح نہیں کرنی چاہیے۔ گمنامی کو پسند کرو کہ اس میں ناموری کی نسبت بڑا امن ہے۔ جنگ میں دھاڑتا شیر اور میدان جنگ میں گرجتا سپہ سالار برابر ہیں۔ علماء جہاد کو جنگ سے الگ کرتے ہیں کیونکہ قرآن میں جہاد کے معنی جدوجہد کے ہیں اور جنگ کے لیے قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ امن بزدلوں کے لیے ہوتا ہے، امن کمزور کو دھوکہ دینے کے لیے ایک کھیل ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ بزدل کی تلوار سے بہادر کی وجہ زیادہ ہیبت ناک ہوتی ہے۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہمارے بہادر ہونے کی علامت ہے۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ موت صرف ایک بار آتی ہے، اس لیے ہمیشہ عزت کی موت مانگو۔ بہادر اور نڈر ہمیشہ عزت کی موت طلب کرتے ہیں۔ متروں، انسان اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، ان سے پیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ عزت عطا فرمائے۔
فرعون کی طاقت اور ناپرستی بے بس ہو گئی اس انسان کے سامنے جو واحد اور لاشریک اللہ کی محبت میں عزت اور حقیقی قوت کا لازوال انعام حاصل کر گیا۔ بے شک اللہ کا نام ہی رہ جانا ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔